سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالذات، ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرہ، ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت، والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قرآن مجید کی مختصر سی آیت، لیکن اہم ترین حکم دیا گیا اہل ایمان کو، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا۔ اذکرو جو یہ ورب ہے حکم کا صیغہ امر، اس کے معنی ذکر کرو یا یاد کرو یا یاد رکھو۔ ذکر کرو، ذکر رکھو، یاد کرو۔ اذکرو، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ کس طرح سے؟ ذکرن کثیرا، اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ جو کثرت سے ذکر قرار پاتا ہو، جو بہت زیادہ ذکر قرار پاتا ہو۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ایکچولی دس از دا اسپاٹ، نیچرل آنکھیں آتی ہیں اس مقام کے اوپر، اس لیے درود پڑھ دیں محمد والے۔ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ لفظ کثیر الاٹ، ابنڈنٹ، اور ہمارے مائنڈ کے مطابق، ہمارے کاؤنٹ کے مطابق، ہمارے حساب کے مطابق۔ پہلے علم بہت کم تھا تو لوگوں کی گنتی اور عدد اور کاؤنٹ جو تھا وہ زیادہ سینکڑوں تک یا ہزاروں تک علم بڑھا، تو پھر وہ لاکھوں تک آیا، اور علم بڑھا تو ملینز تک آ گیا۔ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ نمبر کا کانسیپٹ ایک معمولی محاورہ بن گیا ہے، ٹریلینز کا۔ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہو گئی ہے ٹریلینز، چاہے وہ میکروسکوپک لیول پر ہو باہر کی دنیا میں، یا چھوٹے لیول پر ہو، مگر ٹریلینز۔ ایک سینٹی میٹر کا -43 پارٹ، وہاں تک انسانی مائکروسکوپ کام کر رہی ہے، -43 0 سینٹی میٹر کے، اور باہر کی دنیا میں 64 ملٹیپلائی کر کے 10⁻64 زیروز، یہ فاصلے۔ تو جو انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے، عدد کا، نمبر کا کانسیپٹ اور بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ مخلوق ہے، یہ انسان ہے، پھر بھی اس کا ذہن لمیٹڈ، پھر بھی اس کی فکر لمیٹڈ۔ لیکن اگر خالق لفظ کثیر کو استعمال کرے، اگر خالق لفظ کثیر کو استعمال کرے، تو پھر اس کثرت کا عالم کیا ہو؟ کہ وہی کہے کہ اذکر
کثیرا. درود پڑھ محمد والے محمد پر. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک زمانے میں انٹیویٹو تھی، کہنی پڑتی ہے ممبر سے، بار بار سکھانی پڑتی ہے کہ اگر یہ والی سائڈ خالی رہے گی تو مومنین جو بعد میں آئیں گے تو کراس کر کر آئیں گے، تو تقریر میں ظاہر ہے کہ خلل بھی پیدا ہوگا اور اس کی فوٹوگرافی اور کیمرے کے اندر بھی خلل پیدا ہوگا. تو پہلے کوشش یہ کیا کریں کہ رائٹ سائڈ کو فل کر دیں. آپ حضرات سے میں درخواست کروں ادھر آ جائیں، دیوار کے ساتھ ہی آ جائیں. ہاں VIP سیٹنگ مل رہی ہے پھر شہزا پر. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور آپ حضرات سے قریب آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، اگر رب العالمین یہ حکم دے رہا ہو کہ ایمان والو ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، مگر کثیر ذکر کرو. اس کے ایک معنی امام نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ایک معصوم جو ظاہری ایک معنی ارشاد فرمائے وہ یہ ارشاد فرمائے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے. دن و رات کا کوئی لمحہ، یہ نہیں کہ صرف آپ جاگ رہے ہیں تو اس کا ذکر کریں. ہمارے پاس فقط ہمارے لٹریچر میں ہمارے اماموں نے جو ذکر الہی کا کانسیپٹ دیا وہ یہاں تک ہے کہ اگر سوتے میں کروٹیں بدلو تو ان دعاؤں کو پڑھو. سوتے ہوئے اگر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر موو کرو، کروٹوں کو بدلو تو ان دعاؤں کو پڑھو. اس منزل کلام پر میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کا آگے کا حصہ بعد میں پڑھوں گا. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ آل عمران. زمین و آسمان کی کریشن میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ، ان صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یذکرون اللہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنی کروٹوں میں. اپنی کروٹوں میں بھی اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ واحد مذہب جعفریہ ہے، یہ مذہب ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے کہ ائمہ نے زندگی کے، یعنی صرف بیداری کے نہیں بلکہ خوابیدگی کے بھی عبادت کے آداب بیان کر دیے، کروٹوں کی دعائیں تعلیم کر دی. ایک بات اس مقام پر عرض کرتا چلوں، اس آیت کی تلاوت پر ایک اور آیت مجھے یاد آئی. اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، دن و رات کے آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنی کروٹوں میں. یہ کھڑا ہوا، بیٹھا اور پھر لیٹ گیا کروٹوں میں. ایک اور قرآن کی آیت ہے یہ بیمار کے حوالے سے کہ جب تم بیمار ہوئے اور تم نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اللہ نے تمہیں شفا دی تو اب ذکر کیا اللہ کا. وہاں تھا کروٹ آخر میں تھی، کھڑا ہونا سب سے پہلے تھا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹوں میں. مگر یہاں بیمار کے لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اپنی کروٹوں میں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے ہو کر. عجیب و غریب ہے اگر آپ کمپیئر کریں دونوں مقامات کو تو وہاں ہے کھڑے ہو کر ذکر الہی، بیٹھ کر ذکر الہی، کروٹوں میں ذکر الہی. اور یہاں بیمار کے بارے میں کہا کہ اس نے کروٹوں میں ذکر کیا، بیٹھ کر ذکر کیا، کھڑے ہو کر ذکر کیا. یعنی جب تک صحت مند تھا تو کھڑے ہو کر بیٹھا، پھر کروٹوں تک آیا. مگر بیمار تھا اس لیے اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، کروٹوں میں ذکر کیا. اللہ نے صحت دی، بیٹھ کر ذکر کیا، مکمل شفا دے دی، کھڑے ہو کر ذکر کرنے لگا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انہوں نے ذکر کیا اپنے رب کا، اس عالم میں ذکر کیا. تو ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ رب العالمین استعمال کر رہا ہے. تو اس میں ٹریلینز بھی کچھ نہیں ہے، ٹریلینز کے آگے جتنی بھی پاورز لگائیں کچھ بھی نہیں. اتنا ذکر کرو، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مذکور ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے مذکور ہے. تو اگر مذکور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ لامحدود ہے تو اس کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، اس کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی لامحدود ہونا چاہیے. مگر امام نے کہا
بات ارشاد فرمائی, کہا کہ رب العالمین نے تو کہا کہ اس کا ذکر کرو, کثیر ذکر کرو, مگر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھنا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ کا نماز کے بعد کہنا, 33 مرتبہ سبحان اللہ کا کہنا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ذکر کثیر بن جاتا ہے. اتنا مختصر سا ذکر مگر نسبت کس عظیم ہستی کی, تو نسبتوں سے یہ ذکر اس مقام تک پہنچا کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو ذکر کثیر قرار دیا. تب کوئی تسبیح زہرا کو معمولی نہ جانے, اس کو ہلکا نہ جانے, کہ وہ کہ محدود ہے, 100 تک ہے, تینوں ذکر مگر اللہ کے نزدیک ذکر کثیر قرار پائے. تحفہ انہی کے گھر کا, تحفہ انہی کے گھر کا حدیث قصہ حضور, تحفہ انہی کے گھر کا حدیث قصہ حضور. دور پر محمد علیہ محمد, تحفہ انہی کے گھر کا حدیث قصہ حضور, ان کی عطا ہے جو ہم پڑھتے ہیں دعائے نور, ان کی عطا ہے جو ہم پڑھتے ہیں دعائے نور. اس در پہ دور پر محمود والے تحفہ انہی کے گھر کا حدیث قصہ حضور, ان کی عطا ہے جو ہم پڑھتے ہیں دعائے نور. اس گھر میں ایک چراغ کی مانند ہے, جو 2 لفظ سنیے گا آپ اس مصرے کے تیسرے کے, اس گھر میں ایک چراغ کی مانند ہے برق طور. اس گھر میں ایک چراغ کی مانند ہے برق طور. اور چوتھا مصرا سنیے گا, اس گھر میں ایک چراغ کی مانند ہے برق طور. اس در پہ سجدہ ریز ہے, کون ہے ان کا شعور. اس گھر میں ایک چراغ کی مانند ہے برق طور. اس در پہ سجدہ ریز ہے, کون ہے ان کا شعور. بیت الشرف یہی ہے, شریعت انہی سے ہے. بیت الشرف یہی ہے, شریعت انہی سے ہے. اللہ کے سارے ناموں کی طاقت انہی سے ہے. شریعت انہی سے ہے, اللہ کے سارے ناموں کی طاقت انہی سے ہے. کوئی کہے گا کہ شاعر نے غلو کر دیا یا پڑھنے والا غلو والا شعر پڑھ رہا ہے, نہیں. ایک ذرا سی مثال میں سمجھا دوں, کوئی کتنی ہی دعائیں مانگ لے, کتنی ہی دعائیں پڑھ لے, جوشن صغیر پڑھ لے یا کبیر پڑھ لے, 1000 نام قرآن میں 99 نام اسماء حسنہ کتنا ہی پڑھ لے, لیکن اگر دعا کے اول و آخر میں ان پر درود نہ بھیجے, اللہ کے ناموں میں طاقت پیدا نہ ہو. اللہ کے سارے ناموں کی طاقت انہی سے ہے. تو اب میں اس آیت کو مکمل کروں. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بتحقیق زمین و آسمان کی تخلیق میں خلق کے حوالے سے اللہ کا نام خالق قرار پایا, خلق کے اعتبار سے. اور قرآن مجید میں یہ بھی خلق السماوات والارض, خالق السماوات والارض, اور قرآن میں دوسرا لفظ بھی ہے بدیع السماوات والارض. دونوں کا اردو میں ترجمہ یہی ہوتا ہے, زمین
زمین و آسمان کا خلق کرنے والا، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا، خالق بھی اور بدیع بھی. مگر خالق میں اور بدیع عین ہے آخر میں، خالق میں اور بدیع میں فرق کیا ہے؟ خالق وہ کہ جو مادے سے مادے کو خلق کرے، اور بدیع جو غیر مادہ سے مادے کو خلق کرے. یہ دونوں اسماء حسنہ اس کے، الخالق بھی البدیع بھی. خالق کے کانسیپٹ میں میٹر سے میٹر کی کریشن، مگر بدیع کے کانسیپٹ میں نان میٹر سے میٹر کی کریشن. تو زمین و آسمان کا خالق ایمان ہمیں ایک خلق کر کے پھر مسلسل مادے سے خلق کرتا رہا، مگر جب کچھ نہ تھا تو اس مقام پر مقام بدیع تھا. مگر جب کچھ نہ تھا اس کے بعد جس شے کو خلق کیا تو وہ محمد و آل محمد کا نور ہے. تو رب العالمین حقیقت میں آل محمد کے نور کا خالق نہیں، بدیع ہے. عزیزان گرامی، جب کوئی شے نہ تھی اور جب اشیاء آئیں، ان دونوں کی صفتوں میں فرق کیا پڑا؟ یعنی مادے سے مادے کو کریٹ کیا، اس مادے کی صفت کیا بنی؟ اور جب مادہ نہ تھا اور صرف نور کو خلق کیا تو اس کی صفت کیا بنی؟ آپ غور کریں گے، میں پریفیس ایک مقدمہ قائم کر رہا ہوں آگے گفتگو کرنے کا. عزیزان گرامی، مادہ جب کریٹ ہو گیا، اس کے بعد اس نے چیزوں کو کریٹ کیا تو مادے کے رنگ بھی آئے آنے والی چیز میں، مادے کی فطرت اور خصلت بھی آئی آنے والی چیز میں. مگر جب کوئی شے نہ تھی اور اس وقت اس نے نور کو خلق کیا، کوئی کائنات میں شے نہ تھی کہ اس کا ریفلیکشن اس شے پر پڑتا. کائنات میں کوئی شے نہ تھی کہ اس کا ریفلیکشن اس شے پر پڑتا. اس سے پہلے کوئی شے نہ تھی، وجود ذات واجب تھی، اس لیے پہلی مخلوق تھی کہ جو نور تھا اس پر اللہ کا ریفلیکشن پڑا. اس لیے مخلوق پر ان کے لیے خدائی کا دھوکہ ہونے لگا. مگر اللہ نے گرامی نصیریوں کو جواب دیا اور غالب نے جواب دیا اور پوری نصیریت کے فلسفے کو ختم کر کے رکھ دیا. پہلے اس کے مفہوم کو سمجھاؤں. غالب کے شعر ایسے ہیں کہ شعر بعد میں پڑھے جاتے ہیں، پہلے اس کا مطلب بتایا جاتا ہے. پہلا مصرع پڑھوں کہ غالب ہے رتبہ فہم و تصور سے کچھ پرے. غالب علی کا مقام فہم و تصور کے خیالات سے بھی بیونڈ ہے، ماورا. غالب ہے رتبہ فہم و تصور سے کچھ پرے. دوسرا مصرع پڑھوں گا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا. غالب ہے رتبہ فہم و تصور سے کچھ پرے ہے عزیز بندگی جو علی کو خدا کہو. غالب علی کو مظہر العجائب والغرائب مان کر، علی کے معجزوں کو مان کر، علی کی نظمتوں کو مان کر، علی کے اس علم کو مان کر اگر علی کو خدا کہہ دو تو پھر علی کا کمال کیا رہے گا؟ علی کا کمال کیا رہے گا؟ علی کا کمال اور عظمت اسی میں ہے کہ بندہ خدا ہو کر ان معجزات و کرامات کا مالک قرار پایا. عزیزان گرامی، اس کو ایک اور طریقے سے میں عرض کروں. خود امیر المومنین باب منزلۃ العلم علم کو ڈیفائن کر رہے ہیں. جتنی ڈیفینیشن علی نے بیان کی ہے علم کی، اس دنیا میں کسی فلسفی نے بیان کی علم کی جتنی ڈیفینیشن. یہ ہم عقیدت پہ کہتے ہیں، میں ریسرچ پر کہہ رہا ہوں اس بات کو. میں نے کوئی بات عقیدے پہ نہیں کی ہے ممبر سے، کبھی تحقیق کی بنیاد پر کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہزاروں ہسٹرموں کو میں نے دیکھا ہے امیر المومنین. میں نے خود 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، پاکستان میں 30 سال پہلے پرنٹ ہوئی ہے، حکمت بوترا اور عظیم شعراء اور فلسفی امروہے کے، انہوں نے اس پر لکھے ہیں. سید محمد تقی نے رئیس امروہی معروف خط تعریف بھی لکھے. تو علی نے جتنی
بیان کیا, کوئی فلسفی نہیں بیان کر سکا. ایک وزڈم میں آپ سے شیئر کرتا چلو, خاموشی کتنی اچھی چیز ہے ہر کلچر میں, ہر اخلاق میں. امیر المومنین نے بھی خاموشی کی تعریف کی, اور یہ جو مشہور ہے نا آبزرو دا گولڈن رول آف سائلنس, یہ امیر المومنین کے نام سے نکلا ہے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. اگر بولنا چاندی ہے, خاموش رہنا سونا ہے. ذالک سونا سب سے زیادہ اسٹینڈرڈ اس کی قیمت, مگر اس کے باوجود خود کہتے ہیں, دیکھیں باپ نظر دیکھیے دوسری طرف, خود تعریف کر چکے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز خاموشی ہے, مگر خود کہتے ہیں کہ لوگ خاموشی کی بڑی تعریف کرتے ہیں, سائلنس کو بہت اچھا کہتے ہیں, مگر اس حقیقت پر نظر نہیں رکھتے کہ خاموشی کی ساری تعریف بول کر ہی بیان کی جاتی ہے. خاموشی کی ساری تعریف بول کر ہی بیان کی جاتی ہے. تو امیر المومنین علم کے 3 دراجات کو بیان کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم ثلاثۃ اشبار, اشبار شبر کی جمع, شبر شین بے بے, شبر بالش کو کہتے ہیں. اس دور میں ظاہر ہے کہ پرسنل لیول پہ ناپنے کا طریقہ بالشت ہوگا, تاکہ علم کے 3 لیولز ہیں. اس کو آج کی زبان میں بھی پڑھیں, علم کے 3 لیولز ہیں, علم 3 اشبار پر مشتمل ہے. فمن وصل الی شبر الاول, الی شبر الاول, جو علم کے پہلے درجے تک پہنچا, استکبر ودعا, جو علم کے صرف پہلے درجے تک پہنچا اور وہیں رہ گیا, اس نے تکبر اختیار کیا اور دعویٰ علم کا کرنے لگا. جو صرف علم کے پہلے درجے پر پہنچا تو متکبر بن گیا اور علم کا دعویٰ کرنے لگا. اگر شیطان علم کے اور درجات پا لیتا, اگر شیطان علم کے اور درجات پا لیتا تو کبھی اللہ اس کو قرآن میں ابا واستکبرا نہ کہے. اس نے انکار کیا, اس نے تکبر اختیار کیا. ارشاد فرمایا کہ جو علم کے پہلے درجے تک پہنچا وہیں رہ گیا, اس نے دعویٰ کیا, تکبر اختیار کیا. فمن وصل الی شبر ثانی, اور جو علم کے دوسرے درجے تک آ گیا, جو علم کے دوسرے درجے تک آ گیا, اس نے کیا کیا کہ تواضع وذلا, اس نے عاجزی و انکساری اختیار کی, انسانوں کے سامنے جھک گیا. یہ ہے عالم کی علامت. جو علم کے پہلے درجے پر دعویٰ کرنے لگا, تکبر اختیار کرنے لگا, جو علم کے دوسرے درجے تک آیا, اس نے عاجزی اختیار کی, ذلا, جھک گیا. فمن وصل الی شبر الثالث, اور جو علم کے تیسرے درجے تک آیا, جو علم کے تیسرے درجے تک آیا, افتقر و فنا, وہ اللہ کا فقیر بن کر فنا ہو گیا. اب یہ کھولوں گا, وہ اللہ کا فقیر بن کر فنا ہو گیا. افتقار, فقر و فقر, یہ غربت پاکٹ اور منی کی نہیں, یہ فقر اور غربت ہے معرفت کے دواوین میں اللہ کا اور محتاج ہونا. اس لیے کہ سمت کے معنی تو محتاج نہ ہو, جو سمت کے علاوہ ہے وہ سب کا سب اس کا محتاج ہے. مرد فقیر بن گیا. اس لیے کہ فقر میں 3 حرف ہیں, فی, قاف, رے, فی, فنا فی ذات اللہ. قاف قناعت لوجہ اللہ, لے رضا لقضاء اللہ. یہ ہے فقر کی حقیقت. جو علم کے تیسرے درجے تک آیا, افتقر و فنا, اس نے فقر اختیار کیا, فنا ہو گیا, فنا کے مقام پر آیا. اب اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہا, اب اس کی زبان اپنی زبان نہیں رہی, اب اس کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں رہی, اب اس کے کان اپنے کان نہیں رہے, فنا ہو گیا.
मकाम फना है, अली का मकाम फना है। और शायर मशरक़ ने कहा चीज़ फ़ाक़र ऐ बंदगान आबोगे, ऐ मिट्टी और पानी के बने हुए लोगों, ऐ आदम की औलाद, तुम क्या जानो कि फ़क्र की हकीकत क्या है। अभी मैंने अर्ज़ किया फना फी ज़ातिल्लाह, काफ कनाअत लिवजहिल्लाह, ले रिज़ा ले क़ज़ाइल्लाह, चीज़ फ़क्र ऐ बंदगान आबोगे, यक निगाह राहबीन यक जिंदगी दिल। ये फ़क्र क्या है? आंखों को रोशन करता है, दिलों को जिंदगी अता करता है। मोहताजी का नाम नहीं, हाथों को बढ़ाने का नाम नहीं, ये वो है कि जो अल्लाह का फकीर बना, यक निगाह राहबीन यक जिंदगी दिल, रास्ते को रोशन करने वाला, ये दिलों को जिंदगी अता करने वाला, ये है फ़क्र का मकाम। चीज़ फ़क्र है बंदगान में आबोगल, यक निगाह राहबीन यक जिंदगी दिल। फ़क्र काले ख़ीश रा संजीदा नस्ल। फ़क्र क्या है? अपनी जिंदगी को तहजीब और तज़किया नफ्स तक। फ़क्र काले ख़ीश रा संजीदा नस्ल, पेचीदा नस्ल। फ़क्र क्या है? सिर्फ दो हर ला और इल्लल्लाह, इस पर जिंदगी को बसर करना। इकबाल कहते हैं कि मर्द फकीर कोई खजाना नहीं रखता मगर दो हर का, एक खजाना ला का, एक खजाना इल्लल्लाह का। फ़क्र कारे ख़ीशा संजीदना, फ़क्र बर्दू हर पे ला इलाह पेचीदना। ये थ्योरी थी, ये डेफिनेशन थी, अब इसकी एग्जाम्पल भी चाहिए थी। इकबाल ने 2 मिसरों के बाद एग्जाम्पल दी। फ़क्र खैबर की एक वो मर्द फकीर है, मर्द खैबर की बहानाने शहीद, एक वो मर्द फकीर है, एक जो चौकी सूखी रोटी खाता है मगर खैबर के दरवाजे को तोड़ देता है। मर्द खैबर की बहानाने शहीद, बस्ता है फितरा के रूह सुल्तान मीर। और इसी के दामन से लिपटे हुए तमाम बादशाह सलातीन हैं इस मर्द फकीर से। एक मिस्टर और पढ़ता चलो और फिर मैं मेन कलाम की तरफ आओ। इकबाल फकीर तारीफ की और अमीरुल मोमिनीन की मिसाल को बयान किया कि जो मर्द फकीर है कि जो खैबर के दरवाजे को तोड़ता है और तमाम बादशाह और सलातीन इसके दामन में लिपटे हुए। अब कहा कि अगर और कोई फख्र की मिसाल ढूंढनी है तो तुम मत ढूंढो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, ढूंढो अलैहिस्सलाम बंदों, ढूंढो अलैहिस्सलाम बंदों में। अब अगर कोई तुम्हें फख्र की मिसाल चाहिए तो इसी घर में, इसी दर में। मगर अब वो मर्द फकीर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, कूफे में नहीं, फख्र ओरियां गर्व ये पत्रो होने। मर्द फकीर अब फख्र आश्कार हुआ, ये फख्र ओरियां आश्कार में इस्तेमाल किया। फख्र ओरियां गर्मी पदरो होने, फख्र ओरियां बांगे तकबीर हुसैन। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये लफ्ज़ ओलियाँ जो आमतौर पर बेलिबास के मानों में इस्तेमाल होता है, इकबाल ने इसको बहुत से मकामात पर इस्तेमाल किया है, मगर आश्कार होना। अजीब गरीब बात है कि 4 मिसरें हैं जो इकबाल ने साहिबुल असर व ज़मान अलैहिस्सलाम की शान में कही है। और उन 4 मिसरों में से 3 मिसरों में इसी लफ्ज़ ओलियाँ को इस्तेमाल किया ज़हूर के माना में। तू सरापा नूर है, तू सरापा नूर है। आपकी मारिफत तलब कुलूब का की तवज्जुहात का मैं तालिब हूँ। इकबाल इमाम ज़माना की बारगाह में तो ये रेफरेंस अब बहुत कम रह गए पढ़ने वाले जो बयान करें और आपकी समातों तक पहुँचाएँ। तू सरापा नूर है, खुशतर है उरियानी तुझे ज़हूर। तू सरापा नूर है, खुशतर है उरियानी तुझे, और उरियां हो के लाजिम है खुद अफशानी तुझे। जाहिर हो खुद अफशानी इख्तियार कर और
उड़ियाँ हो के लाजिम है खुद अफशानी तुझे, हो के उड़ियाँ, तीसरी मरतबा ज़हूर करके, हो के उड़ियाँ बल्कि दी गए खुफाश हो। इस मिसरे को भी मैं खोलूँ, एक्सप्लेन करूँ। खुफाश चमगादड़ को कहते हैं, चमगादड़ को कहते हैं। इकबाल कहते हैं कि मेहंदी ज़हूर कर, और जिन लोगों को नूर नज़र नहीं आता उनको अपना नूर दिखा दे। तो जो मेहंदी के वजूद और नूर का इनकार कर रहे हैं उनके पास चमगादड़ की आंखें हैं। हो के उड़ियाँ बल्कि दी गए खुफाश हो। और उसके चौथे मिसरे में इकबाल ने तमाम मारिफत को जमा कर दिया, और मैं उसी मूड में इसको पढ़ूंगा। तू सनाता नूर है, खुशतर है उड़ियानी तुझे ज़हूर, और उड़िया हो के लाजिम है खुद अफशानी तुझे, हो के उड़िया बल्कि दी गए खुफाश हो। ऐ दिले कौनो मका के राज़े मुज़मर फाश हो। कल की मजलिस में मैं और इकबाल के अशार जो बारगाह साहिब ज़मान में उन्होंने पेश किए वो सुनाऊंगा, और ये खुद मेरी रिसर्च है, इस हवाले से वो अशार कभी पेश नहीं किए गए जो इमाम ज़माना की शान में है। मैं कल और इस सिलसिले को सुनाऊंगा आप हज़रात की समाअतों के लिए। तो इरशाद फरमाया कि ज़िक्र करो अल्लाह का और कसरत से ज़िक्र करो, और ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और दिनों रात के आने जाने में निशानियां हैं उन बंदों के लिए कि जो खड़े होकर बैठ कर अपनी करवटों में यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और सिर्फ जिक्र नहीं व यतफ़क्करून, वो जिक्र भी करते हैं और फिक्र भी करते हैं। वो जिक्र भी करते हैं और वो फिक्र भी करते हैं। मैंने भी अर्ज़ किया था कि खालिक में और बदी में फ़र्क क्या है। खालिक खल्क़ मादे से मादे को बना, बदी गैर मादा से, नॉन मैटर से, अननोन से, नामालूम से मालूम को खल्क़ करना, ये बदी का मकाम है। मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि मैं जहाँ भी मौका होगा और इमामों का भी जिक्र करूँगा। अब ये मौका है आज फिर कि मैं जिक्र करूँ इसी खालिक और बदी के डिफरेंस में। आपके जहन में दोनों डेफिनेशन आ गई, और ये वाक़या है इमाम का, इमाम अलीउल नबी अल हादी अलैहिस्सलाम। दो इमामों से निस्बत लगता है ये वाक़या इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से भी और इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम से भी। ज़्यादा रिवायत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम की है, लेकिन मुतवक्किल ने इमाम को दावत पर बुलाया, कुछ जादूगरों मैजिशियंस को बुला लिया, और जादूगर और मैजिशियन जो थे ये माने नहीं है जादूगर के कि किसी चीज़ की हकीकत को बदल दे, ये सिर्फ आँखों का शोभा है। कुरान ने इसको इफ़ कहा है बार बार, यानी आँखों को कुछ और नजर आए, धोखा, ट्रिक जिसको कहा जाता है। कुरान ने लफ्ज़ इफ़ इस्तेमाल किया, फ़िरौन के दरबार में जो थे उनके लिए लफ्ज़ इफ़ को इस्तेमाल किया। और क्यों ये धोखा है? इसलिए कि जब मूसा ने अपना सा फेंका था वो अजदहा बन गया था, उनकी रस्सियों को हड़प किया था। इसके देखकर जादूगरों ने सजदा किया, कहते थे उनसे बहुत बड़ा जादूगर है मूसा, मगर उन्होंने कहा कि जादूगर नहीं है, ये नबी है। उनको तो कहना चाहिए था बहुत बड़ा जादूगर आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नबी है। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ये कहकर वो सजदे में झुके, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए। मूसा को जादूगर करार नहीं दिया जादूगरों ने, बल्कि नबी करार दिया, साहिब मौज़ा करार दिया। इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि जादूगर सिर्फ शक्ल को तब्दील करा सकता है तुम्हारी निगाह के अंदर, मगर मौजज़ा माहियत को बदल देता है, मौजज़ा हकीकत को बदल देता है। ये है मौजज़ा, आजिज़ कर देना। तो आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, और ये कहकर उन्होंने सजदा किया और कलमा पढ़ा सजदे में कि हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर दूसरा आयत में क्या कहा? रब्बे मूसा, मूसा के रब पर ईमान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उनका कलमा रुका नहीं, रब्बे हारूना व मूसा, हारून के रब पर
پر ایمان لائے, موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, ہارون کے رب پر ایمان لائے. مفسرین نے بحث کی, فخر الدین رازی نے بھی بحث کی کہ جب وہ توحید کا اقرار کر چکے تھے, رسالت کی گواہی دے چکے تھے, کیوں ہارون کا ذکر کیا؟ کہا کہ اگر ہارون کا ذکر نہ ہوتا ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا, ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا. تو جس طرح سے کہ ہارون کا ذکر بنی اسرائیل کے کلمے میں شامل ہو کر ان کے کلمے کو کامل کرتا ہے, اسی طرح سے علی کا ذکر مسلمانوں کے کلمے میں آ کر کلمے کو کلمہ طیبہ بنا دیتا ہے. وزیران گرامی, تو اب متوکل نے یہ چاہا, ذرا سی طرح لگتا ہے میں پیٹ پر ہوں, دور پر دروانا دار میں خود کیا بھی بات. متوکل نے امام کا مذاق اڑانا چاہا. انہوں نے کیا کیا تھا, روٹیوں کے اندر مرکری کو پانی کو بھر دیا تھا. راجے کی مرکری جو ہے وہ ہر وقت موومنٹ میں رہتی ہے اپنے سرفیس کی وجہ سے, تو امام جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے وہ آگے روٹی بڑھ جاتی, بڑھاتے آگے بڑھ جاتی, اہل دربار تالیاں بجاتے مذاق اڑا رہے. یعنی امام کا ایک مرتبہ امام کو جلال آیا. یہ اس تناظر میں آپ سن رہے ہیں, خالق مادے سے مادے کو بنانے والا, بدی غیر مادے سے مادے کو بنانے والا, اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں. امام کو ایک مرتبہ جلال آیا, قالین پر شیر کی شکل تھی, امام نے نظر امامت کو ڈالا, وہ شیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا, مجاز حقیقت بن گیا, مجاز حقیقت بن گیا. امام نے جادوگروں کی طرف اشارہ کیا, اس نے حلف کیا, امام نے پھر اشارہ کیا, اب حقیقت پھر مجاز بن گیا. اس منزل پر دو مرتبہ سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ, مگر امامت کی منزل یہ ہے کہ مادے کو خلق بھی کیا, مادے کو بنا بھی کر دیا. تو امام کو میں خالق کہوں یا بدی قرار دوں؟ ایک بڑا دو پردے محمد والے محمد. زمین و آسمان کی تخلیق میں, دن و رات کے آنے جانے میں, اس مقام پر قرآن نے لفظ اختلاف اللیل والنہار, اختلاف ہمارے مفہوم میں اختلاف کانٹرڈکشن کا نام ہے نا اردو میں, مگر قرآن نے, اور عربی میں بھی ہے, مگر اس مقام پر قرآن نے اختلاف کا لفظ رکھا. دن و رات کا آنا جانا, تو اختلاف کے دوسرے معنی ہیں آنے جانے کے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, کہا کہ فضل رسول, یہ آپ کے نانا کی حدیث ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, اخباروں میں پڑھی ہوگی. اس قسم کی حدیثیں اخباروں میں ہی ہوتی ہیں, اور زیادہ تر شام کے اخباروں میں. شامی نہیں, ایوننگ پیپرز, شامی بھی وہی ہیں, ایوننگ پیپرز کی خبریں چھاپنے والے شامی. اختلاف و امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اس نے امام سے کہا کہ یہ حدیث ہے آپ کے نانے کی کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. امام نے دو جواب دیے, ایک لاجک سے جواب دیا اور ایک تعویل سے جواب دیا. ایک لاجک سے, ایک تعویل سے. لاجک سے کہا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اتحاد رحمت ہوگا. یہ لاجک سے جواب دیا امام نے, نارمیٹیو لاجک سے جواب دیا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو اتحاد رحمت ہوگا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ تو میں نے راوی سے سنا ہے اوپر, کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان معلوم میں صحیح ہے. امام نے اسی آیت کو پڑھا, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن و رات کے آنے جانے میں. کہا اختلاف کے معنی قرآن نے آنے جانے کو قرار دیا. جب تک یہ امت آل محمد کے در پر عاجز جاتی رہے گی, رحمت شامل حال رہے گی.
حال رہے. تو زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن و رات کے آنے جانے میں ان عقل والوں کی نشانیاں لب کا لفظ ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ کے معنی عقل کے ہیں، مگر قرآن نے اس کو سنگیولر کہیں یوز نہیں کیا. قرآن نے ہر مقام پر اس کو پلورل یوز کیا ہے. کہ قرآن کے عجیب و غریب راز ہیں. ایک سانس میں چند راز آپ کو بتاتا چلو. ارض زمین، الف ر ارض زمین. قرآن مجید میں کسی مقام پر ارض زمین کو پلورل یوز نہیں کیا، ہر مقام پر سنگیولر یوز کیا ہے. یہ عجیب و غریب قرآن کے راز ہیں. سارے راز ظاہر کے سچے میں بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر اس مقام پر لوگ کے معنی عقل، مگر قرآن نے ہر مقام پر اولل الباب عقل والے قرار دیا. مگر یہ عقل کا مقام کیا ہے؟ عقل کا مقام کیا ہے؟ سب سے اندر مقام ہے. جیسے کہ باہر آپ کے مختلف اسٹیشنز ہیں، اسی طرح سے آپ کے باطن میں بھی اسٹیشنز ہیں. 4 اسٹیشن ہیں آپ کے باطنی. یارفانہ گفتگو ہے، اس کو سمجھیے. لیکن اس میں مناظرے کے چھینٹے بھی ڈالوں گا، علمی مناظرے. اور لیکن اس بات کا میں ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ یہ سستی قسم کی تبرے بازیاں بالکل جائز نہیں ہے. نہ میں نے 40 سال پہلے پاکستان میں کی، گواہ ہیں میرے وہاں سننے والے، اور نہ اس دور میں ہو. لیکن جہاں علمی بات ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. 4 باطنی مقامات ہیں انسان کے. پہلا اسٹیشن جو انسان کا ہے وہ سینہ ہے، جس کو قرآن صاد سے صدر کہتا ہے. سینہ. اور یہ کہتا ہے سینے کے بارے میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ سینہ پہلا اسٹیشن. سینے کے اندر ہے قلب. سینے کے اندر ہے قلب، اور قلب کے بارے میں کہتا ہے قرآن اولئک الذین کتب اللہ علی قلوبہم الایمان. اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. قرآن نے اسلام کی نسبت دی سینے سے، ایمان کی نسبت دی قلب سے. اب شیطان کو دیکھیے، قرآن بیان کرتا ہے، بہکاتا ہوا آیا، کہاں تک پہنچا؟ یو وسوسو فی صدور الناس. وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں. قرآن میں کہیں نہیں کہ وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں. دل ایمان کا مقام، سینہ اسلام کا مقام. ممکن ہے شیطان اسلام میں وسوسہ ڈال دے مگر ایمان میں نہیں ڈال سکتا. مسلم کو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا. پہلا اسٹیشن سینہ صدر اسلام کا مقام. دوسرا اسٹیشن قلب ایمان کا مقام. قلب سینے کے اندر، اور سینے کے اندر قلب کے اندر رب العالمین نے ایک تیسری شے کو رکھا، اور وہ ہے فؤاد، جس کو لوگ ترجمہ دل ہی کرتے ہیں، قلب ہی کرتے ہیں. لیکن فؤاد کا صحیح معنی دل نہیں بلکہ فؤاد دل کا دل ہے. فؤاد دل کا دل ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن ہم تمہاری سماعت سے، تمہاری بصارت سے، اور قلب نہیں کہا، تمہارے فؤاد سے سوال کریں گے. یعنی وہ شے جو دل کی گہرائیوں میں ہے. اب تم قصوروار ہو گئے. اگر تم نے دل کی گہرائیوں تک اس شے کو پہنچا دیا تو سینہ، سینے کے اندر قلب، قلب کے اندر فؤاد، اور فؤاد کے اندر لب عقل ہے. فؤاد کے اندر عقل ہے، جس کو جمع کے سیغے میں قرآن نے ہمیشہ اولو الالباب قرار دیا. مقام صدر پر مسلمان بنا، مقام قلب پر مومن بنا، مقام فؤاد کے اوپر عالم بنا، اور مقام عقل پر جا کر مرد حکیم بن گیا. اسلام، ایمان، معرفت اور پھر حکمت. یہ ہے 4 مقامات. یہ ہے 4 مقامات.
ارشاد فرمایا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے انوائٹ میں جو گفتگو کر رہا ہوں پچھلے 15 منٹ سے، اس کا خلاصہ ہے، جسٹ ہے اس مقام کے اوپر کہ ذکر اور فکر، اس کے اعتبار سے آپ 4 گروہ بنائیں گے۔ ایک گروہ جو صرف ذکر کر رہا ہے، ایک گروہ اور توجہ کا طالب ہو، ایک گروہ جو صرف ذکر کر رہا ہے، ایک گروہ جو صرف فکر کر رہا ہے، ایک گروہ کہ جو نہ ذکر کر رہا نہ فکر کر رہا، ایک گروہ جو ذکر بھی کر رہا ہے اور فکر بھی کر رہا ہے۔ جس گروہ نے صرف ذکر کیا صوفی بن گیا، میرے ساتھ چلیے، جس گروہ نے صرف ذکر کیا صوفی بن گیا، جس گروہ نے صرف فکر کی سائنسداں بن گیا، سائنسداں بن گیا۔ جس گروہ نے صرف ذکر کیا صوفی بنا، جس گروہ نے صرف فکر کی سائنسداں بن گیا، جس نے ذکر اور فکر کا انکار کیا ایک چیز دہریہ بن گیا، اور جس نے ذکر اور فکر دونوں کو ساتھ رکھا مرد آلے بن کر آل محمد کا غلام بن گیا۔ نہ صرف ذکر نہ صرف فکر، ذکر و فکر دونوں ساتھ میں ہو، تب نجات کا مقام پائے گا انسان۔ اور یہی وجہ تھی کہ مقتل یہ لکھتے ہیں، تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ حسین نے مہلت لی نہیں، حسین نے اپنے لیے ذکر کی مہلت لی۔ عبادت یہی الفاظ ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کتنا شوق ہے عبادت کا، تلاوت قرآن کا، اس کی تسبیح کرنے کا۔ اپنے لیے ذکر کی مہلت لی اور حور کو فکر کی مہلت دی، اور حور کو پورے لشکر کو فکر کی مہلت دی، اور اس پورے لشکر میں حور تھے جو مقام فکر تک آئے۔ اور حور ہی ایک لفظ ہے میرا، اس کو یاد رکھیے، غور کیجئے، اور حور ہی حسینیت کی فتح کی سب سے پہلی علامت ہے، اور حضرت حور حسینیت کی سب سے فتح کی سب سے پہلی علامت ہے۔ شب عاشور تک حور لشکر یزید میں تھے، صبح عاشور لشکر حسین میں آ گئے۔ مادیت کو، روحانیت کو مادیت پر ترجیح دی، زندگی کو شہادت کی موت پر ترجیح دی، آسائش اور لگژری پر شہادت کی سختی کو ترجیح دی۔ یہ ہے حور کا مقام۔ با خدا فارس یا فارس شہ سوار کو کہتے ہیں، میرنیز کہتے ہیں کہ با خدا فارس مہدان تحور تھا حور، با خدا فارس میدان تحور تھا حور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حور، نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حور تھا حور۔ اب یہ مسائل کے موڈ میں نہ سنے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں ہوتے ہوئے۔ با خدا فارس میدان تحور تھا حور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حور، نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حور تھا حور، گوہر تاج سرے عرش ہو وہ در تھا حور، گوہر تاج سرے عرش ہو وہ در تھا حور، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت جو تھی انجام بھی کیا نیک ہوا۔ پاک تینت
اور جانے گرامی محمد بھائی بیٹھے میرے سامنے ابھی بات ہو رہی تھی، میں اپنی تقریر کی ڈیوریشن کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، کل سے میں 15 منٹ مزید پڑھوں گا، اس لیے کہ مسائل بھی بڑھ جائیں گے اور تشنگی رہ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، تو کل سے میں ٹھیک 9:15 بجے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور 10:30 تک ہے صحیح صاحب ہے، ہاں 10:30 تک انشاءاللہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد کا۔ ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت جو تھی انجام بھی کیا نیک ہوا۔ اور جو پاک تینت کا لفظ انیس نے استعمال کیا اور اس کو اس مقام سے لیا کہ جب مقام شراف ایک مرتبہ بے اختیار امام کے لشکریوں نے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کی آواز کو کیوں بلند کیا؟ کہا کہ نخلستان اویسز پانی کے مقامات نظر آئے، کھجوروں کے درخت نظر آئے۔ کئی لوگوں نے کہا امام کے اصحاب نے کہ ہم اس راہ سے گزرے ہیں، ہم نے کبھی اس مقام کے اوپر منزل شراف اور منزل ضرور کے مابین کبھی کھجوروں کے درخت نہیں دیکھے، تمہیں کیسے نظر آئے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت نہ تھے، حر کے لشکر کے گھوڑوں کے کام تھے اور نیزے تھے، 1000 کا لشکر دے کر وہ مسلسل یلغا اور چارجنگ کر رہے تھے امام کے لشکر کی طرف۔ اور اس عالم میں بھی کہ ابھی 72 بھی نہ تھے حسین کے پاس۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مکے سے چلے گئے صرف بنی ہاشم تھے، کچھ لوگ راستے میں آہستہ آہستہ شامل ہوئے، مگر کربلا پہنچ کر 72 ہوئے ہیں، ابھی 72 نہ تھے، مگر لشکر کو آتے دیکھا امام نے، فوراً اپنی فارمیشن کو جنگ کی بنایا، کہا بیویوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، ان کے دامن میں ان کو چھپاؤ، اور خود امام تلوار لے کر اور جتنے بھی تھے بنی ہاشم کھڑے ہو گئے۔ ان کا لشکر مسلسل سامنے آتے رہا اور ایک مرتبہ بہت قریب آ گیا اور جارحانہ انداز میں ایروگینٹلی اور نے امام سے کلام کیا، اور امام نے جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کہا فرزند رسول اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا اس کی گردن کو کاٹ دیتا، مگر آپ کریم ابن کریم، نجیب ابن نجیب، آپ کی ماں طاہرہ ابن طاہر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاید حر کا یہ احترام تھا کہ جو حر کو جنتوں تک لے گئے، اور امام نے اس کی جزا دی کہ وقت شہادت رومان زہرا باندھا کہ پہلی منزل پر حر نے حضرت زہرا کی تعظیم و عظمت کو اختیار کیا۔ اور ایک مرتبہ ایک رجت میں کہا ہے حضرت ابو الفضل عباس کی زبانی کہ جب امام نے صبح عاشور کلام کیا ہے لشکر یزید سے، کہا کہ اے حر تیرے ہاتھ پونچھوں سے کٹ جاتے جو تو نے میرے گھوڑے کی باغ کو روکا تھا، اگر میں عباس کو روک نہ دیتا تیرے ہاتھ شانوں سے قلم ہو جاتے۔ اور امام کی یہ تقریر ہے صبح عاشور کہ جس نے حر کی تبدیل کو بدلا۔ بہت گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو کوفے کی طرف نہیں جانے دوں گا، اور یا تو آپ مدینے واپس چلے جائیں یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کیجیے، مگر یہ علی کا شعر ہے جس سمت میں بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور امام نے کہا کہ نہیں میں کوفے کی طرف جاؤں گا۔ حر کا لشکر ساتھ رہا، نمازیں وہ ساتھ پڑھتے تھے امام کے پیچھے، مگر امام کو روک رہے تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ امام کو حر کا لشکر رائٹ ورڈ سیدھے ہاتھ کی طرف پش کرتا رہا، مسلسل دباؤ ڈالتا رہا، یہاں تک کہ امام کا رخ اب کوفے کی بجائے نجف اور کرب و بلا کی طرف ہوا۔ مسلسل رائٹ ورڈ لشکر حسین پر پریشر پڑتا رہا، اور پھر وہ منزلیں آ گئی، آخری منزل قصر بنی مقاتل آئی، اور پھر بستیاں شروع ہوئی کرب و بلا کی، مقام ماریہ آیا، اس سے بڑھ کر شت فرات کی بستی آئی، اس سے بڑھ کر نینوا کا مقام آیا، اور پھر کرب و بلا آ گئی۔ امام نے دریا کے کنارے خیمہ زن ہوئے اس صحرا کی دھوپ اور تپش سے روکنے کے لیے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، تاریخوں نے کرب و بلا کے 27 ناموں کو لکھا، عمورہ بھی ہے اور بہت سارے نام ہیں تاریخ کے اندر کرب و بلا کے 27 نام۔ اور
یہی وہ وقت تھا کہ پہلا رسالہ ابن زیاد نے بھیجا جو داخل ہوا اور امام کے خیموں کو ہٹایا گیا دریا کے کنارے سے، اور حضرت عباس پھر گئے۔ دو امیر انیس کے مصرے پڑھنا چاہتے ہیں اس مقام پر، باقی گفتگو حضرت ابوالفضل عباس کے 8 محرم کی شب کی تقریر میں کروں گا۔ لیکن جب تلوار کو کھینچا پہلی منزل پر حضرت عباس نے، انیس نے کہا کچھ کم نہ تھا ہم ہما، کچھ کم نہ تھا ہم ہما، اسد کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کا چھاس، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کا چھاس سے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عباس نے حملہ کرنا چاہا تو انیس نے پھر کہا، انیس و دبیر نے حق ادا کر دیا، کربلا کے شیروں کو، دلاوروں اپنے بچوں کو یہ زبان سکھائیے، ورنہ یہ عظیم کلام فنا ہو جائے گا آنے والی نسل کے اندر۔ کچھ کم نہ تھا ہم اسد کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کا چھاس سے، اور پھر حملہ کرنا چاہا حضرت عباس نے تو انیس کہتے ہیں کہ فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کر، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کر، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کر۔ اور پھر یہ 2 محرم کی بات ہے، لشکر مسلسل آتے رہے کربلا میں، حسیب بن نمیر آیا 10,000 کا لشکر لے کر، یہ پہلا لشکر لے کر پھر کے بعد داخل ہوا ہے کربلا میں، 9,000 کا لشکر آیا، خولی لے کر آیا، اور اس کے بعد مسلسل لشکر آتے رہے۔ آخری لشکر شمر بن ذوالجوشن 9 محرم کی ظہر کے وقت لے کر کربلا میں داخل ہوا، اور اب کربلا میں 9 محرم کی عصر کے وقت تک 30,000 سے لے کر 2 لاکھ کا نرغہ تھا۔ 30,000 کربلا میں تھے، ان کے پیچھے کوبے تک 2 لاکھ ٹوٹل موجود تھے۔ اور ادھر لشکر حسین عبادت میں مصروف رہا، ذکر الہی میں رہا، ادھر لشکر یزید میں شادیانے بچتے رہے، عیش و طرب رہا، مگر حر اپنے خیمے میں تڑپتے رہے کہ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو۔ اور پھر صبح حر کی تقدیر جاگی، حر نے فیصلہ کیا اور ایک ایڑ لگائی لشکر حسین کی طرف، اور حر نے نعرہ کیا یا حیدر صفدر مدد، حر نے نعرہ کیا یا حیدر صفدر مدد، زوج زہرا مدد، نفس پیمبر مدد، زوج زہرا مدد، نفس پیمبر مدد، بندہ آل ہو یا خواجہ قمبر مدد، بندہ آل ہو یا خواجہ قمبر مدد، تنہا ہے غلام اور بہت اظلم ہے، ظالم تنہا ہے غلام اور بہت اظلم ہے، آئی آواز کہ ہے حر تیرے حامی ہم ہیں، آئی آواز کہ ہے حر تیرے حامی ہم ہیں۔ امام انتظار میں تھے اپنے مہمان کے، کہا عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ اور میرے مہمان کو لے کر آؤ۔ حر نے ہاتھوں کو باندھا قصور والوں کی طرح، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے سینے سے لگایا، یہ مشہور روایت ہے کہ خیموں تک خبر گئی، حضرت زینب نے سلام بھجوایا فضا کے ذریعے، کہا یہ وقت آل محمد پر آ گیا، غلاموں کو شہزادی نے سلام کرے، کہا کہ حر تو نہیں آیا، ایک پورا لشکر ساتھ لے کر آ گیا اپنی ذات کے اندر، مگر امام نے ایک جملہ کہا، حر جب تو دشمن بن کر ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے تجھے سیراب کیا تھا، آج تو مہمان بن کر آیا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلا سکتے حر، کہا مولا مجھے کوثر کے کنارے ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا
راجعون سيعلم الذين ظلموا أي قدم ينقلبون پروردگار بحق شہیدان بحق اسیران کربلا جو مومن مومنات بن چکے ہیں اپنی مغفرت فرما جو زندان کو حفظ و امان میں رکھ عزاداران امام روح زمین پر جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار عزاداران کی تائید و نصرت فرما رب العالمین طالب حاجات کی حاجتوں کو بردہ پریشانوں حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما بیماروں کو شفا کامل و واجل عطا فرما ملت اسلامیہ کو چند و اتفاق عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما ماتم امام کیجئے یا حسین 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 یا حسین